السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیئر ویورز، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جو آج کا میرا ٹاپک ہے وہ ہے ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ، یعنی ایک کپل۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ جو ایک شوہر اور بیوی کا رشتہ ہے، یہ دنیا میں پہلا رشتہ تھا۔ یہ اتنا عظیم رشتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس دنیا کو بنایا، اور اس دنیا کو بنانے سے پہلے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بنایا تو ان کی بیوی حضرت اماں حوا علیہ السلام کو بنایا۔ تو یہ کہ شوہر اور بیوی کا رشتہ بہت عظیم رشتہ ہے، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ اس سے ہمیں یہ اندازہ لگانا چاہیے اس بات کا کہ آپ نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، لیکن جب تک آپ اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہترین نہیں ہوتے تو آپ ایک بہتر نہیں بن پاتے۔ جیسا کہ اسی ٹاپک کے حوالے سے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ایک بار ایک بزرگ تھے، ان سے کسی نے ایک سوال پوچھا کہ بیوی کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے۔ تو بزرگ نے کیا خوب نصیحت کی کہ جو ایک بیوی ہے اپنے شفقت والد جو کہ بہت شفقت کرنے والے والد کو چھوڑ کر آتی ہے، اور اپنی مہربان والدہ کو چھوڑ کر آتی ہے، اور اپنے جان لٹانے والے اپنے بھائی کو چھوڑ کر آتی ہے، تو اس کے لیے تم سب بن جاؤ، یعنی شفقت کرنے والے بن جاؤ، محبت لٹانے والے بن جاؤ، اور سب کچھ۔ جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ شیطان اپنا جب تک لگاتا ہے، اور جب سب شیطان آتے ہیں جو کہ اس نے یہی فساد کے لیے، دنیا میں فساد ہو، فتنہ و فساد کے لیے پھیلائے ہوئے ہیں، جب وہ پوچھتا ہے کہ آپ نے آج کیا گناہ کیا، کوئی کہتا ہے میں نے قتل کروا دیا، تو شیطان اس کو شاباشی دیتا ہے، لیکن اس کو گلے نہیں ملتا۔ ایسے باری باری سب اپنا بیان کرتے ہیں، میں نے 2 بھائیوں کو وہ آپس میں ان کا جھگڑا کروا دیا، آج میں نے یہ گناہ کر دیا، وہ گناہ میں نے کروا دیا۔ لیکن جب کوئی کہتا ہے کہ آج میں نے 2 میاں بیوی کو آپس میں ان کا جھگڑا کروا دیا، تو شیطان اپنے تخت سے اٹھتا ہے اور گلے ملتا ہے۔ اس بات سے اندازہ ہونا چاہیے کہ میاں بیوی کے رشتے میں کمپرومائز کتنا ضروری ہونا چاہیے۔ آج کل دیکھا جاتا ہے کہ بالکل کمپرومائز نہیں ہوتا، اور یہ کہ کمپرومائز بہت ضروری ہوتا ہے۔ سورۃ النباء میں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کا ذکر کیا ہے، وہیں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں، یعنی کہ تمہارے ازواج بنائے۔ جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ شیطان اپنا جب تک لگاتا ہے، اور جب سب شیطان آتے ہیں جو کہ اس نے یہی فساد کے لیے، دنیا میں فساد ہو، فتنہ و فساد کے لیے پھیلائے ہوئے ہیں، جب وہ پوچھتا ہے کہ آپ نے آج کیا گناہ کیا، کوئی کہتا ہے میں نے قتل کروا دیا، تو شیطان اس کو شاباشی دیتا ہے، لیکن اس کو گلے نہیں ملتا۔ ایسے باری باری سب اپنا بیان کرتے ہیں، میں نے 2 بھائیوں کو وہ آپس میں ان کا جھگڑا کروا دیا، آج میں نے یہ گناہ کر دیا، وہ گناہ میں نے کروا دیا۔ لیکن جب کوئی کہتا ہے کہ آج میں نے 2 میاں بیوی کو آپس میں ان کا جھگڑا کروا دیا، تو شیطان
اپنے تخت سے اٹھتا ہے اور گلے ملتا ہے۔ اس بات سے اندازہ ہونا چاہیے کہ میاں بیوی کے رشتے میں کمپرومائز کتنا ضروری ہونا چاہیے۔ آج کل دیکھا جاتا ہے کہ بالکل کمپرومائز نہیں ہوتا، اور یہ کہ کمپرومائز بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس آیت میں غور کریں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی نشانیوں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے بنائے کہ تم آرام پا سکو، اور تمہارے آپس میں محبت اور رحمت رکھی، اور بے شک یہ نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ اس حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دلوں میں محبت ڈالی ہے، اللہ تعالیٰ نے نکاح میں طاقت رکھی ہے۔ اس آیت میں غور کریں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی نشانیوں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے بنائے کہ تم آرام پا سکو، اور تمہارے آپس میں محبت اور رحمت رکھی، اور بے شک یہ نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ اس حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دلوں میں محبت ڈالی ہے، اللہ تعالیٰ نے نکاح میں طاقت رکھی ہے۔ جو حقوق اللہ تعالیٰ نے رکھ دیے گئے ہیں، یعنی پیار، عزت اور حفاظت، ان سب کی ادائیگی بہت ہی ضروری ہے۔ اس رشتے کی اہمیت کے پیش نظر بیوی کے شوہر پر اور شوہر کے بیوی پر کئی حقوق رکھ دیے گئے ہیں، جو کہ ان کا ادا کرنا میاں اور بیوی دونوں پہ لازمی ہے۔ اس کے بعد سب سے مین جو چیز ہے کہ جب بھی شادی کریں، نکاح کریں، تو پہلے اس میں دین دیکھیں۔ جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا ایک فائدہ اٹھانے والی چیز ہے، اور سب سے زیادہ فائدہ دینے والی نیک بیوی ہے۔ اس حدیث سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ بیوی فائدہ جب دیتی ہے جب وہ نیک ہو۔ ظاہری بات ہے کہ وہ جب نماز پڑھے گی، قرآن پڑھے گی تو نیک ہوگی، تو پھر ہی دنیا بھی جنت بنے گی اور آخرت بھی جنت بنے گی۔ یہ بات نہیں کہ شوہر اور بیوی میں مس انڈرسٹینڈنگز نہیں ہوتی، لیکن اگر کبھی مس انڈرسٹینڈنگز ہو جائیں تو ان کو اخلاق اور پیار سے ہینڈل کرنا چاہیے۔ مس انڈرسٹینڈنگ ہو جائے تو ان کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مس انڈرسٹینڈنگز ہونا بڑی بات نہیں ہے، لیکن ان کو ایک عقل مندی سے اور پیار اور محبت سے ان کا سلیوشن نکالنا، ان کو سولو کرنا، یہ بات ہے۔ تو اس چیز پہ بہت فوکس کرنا چاہیے، اور ہر ایسی کوشش کرنی چاہیے کہ جس سے زندگی گلزار بن سکے۔ اور عورتوں میں بھی ایک بات ہے کہ وہ ناشکری کرتی ہیں، بے شک کہ حدیث میں بھی آیا ہے، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں عورتیں دیکھیں، اور حدیث کا مفہوم ہوتا ہے، اور ان میں زیادہ عورتیں وہ ہیں جو اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہیں۔ اس لیے کہ بیویوں کو شوہر کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے، اور شوہروں کو بھی پیار سے کام لینا چاہیے۔